اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہم مرکب جاری پڑھ رہے ہیں، ایسا مرکب جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، اور اس سے جو مرکب وجود میں آتا ہے اسے ہم مرکب جاری کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حروف جارہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ہم آخری 3 حروف جارہ پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا ہے الہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف، یعنی ٹو یا ٹورڈز۔ اسم آیا اللہ، اللہ، اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، تو اس کے لیے آئے گا الہ، اور یہ اس کو لے جائے گا حالت جر میں، اللہ سے حالت جر اللہ ہی۔ لیکن جب اسم اللہ سے پہلے کوئی لفظ آیا تو یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی، ساکن ہو گیا، اور اب یہ الہ کی حرکت کو ہم نے آگے ملانا ہے، تو اس پر ہے کھڑی زبر۔ کھڑی زبر آگے نہیں مل سکتی، کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش آگے نہیں مل سکتے، تو جب بھی ان کو آگے ملانا ہو تو ان کو پھر عام زبر زیر یا پیش میں بدلتے ہیں۔ تو یہ کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو عام زبر میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ ایسے بن جائے گا اللہ، کا مطلب ہے اللہ کی طرف۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے قل ھذہ سبیلی، کہ آپ کہہ دیں کہ ھذہ سبیلی، میرا راستہ تو یہ ہے، ادعو، میں بلاتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، اللہ، اللہ کی طرف۔ یہ ہے نور، کا معنی ہے کوئی روشنی، معرفہ کیا تو بن گیا النور، خاص روشنی، اور اگر کہنا ہو روشنی کی طرف، روشنی کی طرف، تو وہی الہ، الہ، اور جب الہ آیا تو الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی، اور اب الہ کو آگے ملانے کے لیے اس کی کھڑی زبر عام زبر میں بدل جائے گی، اور یہ اسم کو حالت جر دے دے گا، تو یہ بن جائے گا النوری، نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ من الظلمات الی النور، من کا معنی ہم پہلے پڑھ چکے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، الی المشرق، مشرق کی طرف۔ ابل، کہتے ہیں اونٹ کو، کوئی اونٹ، معرفہ کیا تو بن گیا الابل، اونٹ، اونٹ کی طرف، تو آئے گا الہ، الہ، اور آگے ملانے کے لیے چونکہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی، تو الہ کو جب آگے ملانا ہے تو اس کی کھڑی زبر عام زبر میں بدل جائے گی، اور یہ اس کو حالت جر دے دے گا، تو یہ بن جائے گا الی الابل، اونٹ کی طرف۔ سماء کا معنی ہے کوئی آسمان، معرفہ کیا بن جائے گا السماء، الف لام آیا، تنوین غائب، کہنا ہو آسمان کی طرف تو الہ، الہ کی، چونکہ السماء کی یہ وصلی حرکت ختم ہو جائے گی، تو الہ کو آگے ملانے کے لیے اس کی کھڑی زبر عام زبر میں بدل جائے گی، اور بن جائے گا الی السماء، حالت جر، آسمان کی طرف۔ اور جبل کا معنی ہے پہاڑ، اور اس کی جمع ہے جبال، جبال، پہاڑ۔
معرفہ کیا تو بن گیا الجبالو، کچھ پہاڑ سے سب پہاڑ یا خاص پہاڑ، اور اگر کہنا ہو پہاڑوں کی طرف تو الا آیا، الا، تو یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی۔ اب الا کی کھڑی زبر آگے نہیں مل سکتی تو یہ عام زبر میں بدل گئی، الا سی ایسے، اور اس نے الجبالو کو حالت جر دی تو بن گیا الجبالی، پہاڑوں کی طرف، اور الل ارضی، زمین کی طرف۔ تو یہ سورہ غاشیہ کی بہت خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون، تو کیا نظر نہیں دوڑاتے، دیکھتے نہیں، الی الابل، یہ اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کہ کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نُصِبت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑ دیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ کیف سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی۔ اب آپ ان آیات کا وزن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور یہ ابھی تو صرف یہ چند اسماء ہم نے بیان کی ہے، انشاءاللہ آگے چل کے اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے ینظرون، اور پھر آگے خلقت اور رفعت اور نصبت اور سطحت، دیکھیں چاروں ایک وزن پہ آ رہے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ اسی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، اور آپ کو ایک ایک حرف کا اور ایک ایک حرکت کا معلوم ہوگا کہ یہ کیسے آئی اور کیوں آئی، اور اس سے کیا معنی بنتا ہے، اور اس سے پھر ان آیات کی خوبصورتی نظر آئے گی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ ناظرین، یہ ایک مرکب توصیفی ہے، صراط مستقیم۔ صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، اور مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا، اسٹریٹ۔ یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے کہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، یعنی اس کی صفت بیان کرے، اور مرکب توصیفی میں صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، یعنی اس کا جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو صراط مستقیم ان کا معنی ہے کوئی سیدھا راستہ، اور اگر کہنا ہو سیدھے راستے کی طرف، تو کی طرف کے لیے کیا آئے گا، الا، جو کہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا۔ تو صراطن سے کیا ہوگا، صراطن، اور جب موصوف حالت جر میں گیا تو صفت بھی حالت جر میں، کیونکہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ بنے گا الا صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ مسجد حرام کا مطلب ہے کوئی حرمت والی مسجد، کوئی حرمت والی مسجد، اور اگر اس کو معرفہ کریں گے الف لام لگا کے تو یہ بن جائے گا المسجد، تنوین ختم، اور موصوف معرفہ ہوا تو صفت بھی معرفہ۔ الحرام کا مطلب ہے خاص مسجد، حرمت والی۔ المسجد الحرام کس مسجد کو کہتے ہیں، جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے، اسے کہتے ہیں المسجد الحرام۔ مرکب توصیفی ہے
حرمت والی مسجد، اور اگر کہنا ہو حرمت والی مسجد سے تو اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا من آئے گا تو الف لام کی وصلی حرکت ختم ہوگی. اب نون بھی ساکن، آگے لام بھی ساکن، تو من کے نون کو آگے ملانے کے لیے وصلی حرکت دیں گے. وصلی کا مطلب ہے ملانے والی، اس کو آگے ملانے. اور من کو جب بھی وصلی حرکت دینا ہو تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ فتحہ یعنی زبر. اور یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا تو بن جائے گا من المسجدی، اور جب موصوف حالت جر میں گیا تو صفت بھی حالت جر میں. من المسجد الحرام، حرمت والی مسجد سے. کوئی مسجد اقصا، اقصا کا لفظی معنی ہوتا ہے دور والا، دور کا. تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے. کوئی دور کی مسجد، معرفہ کیا تو بن گیا المسجد، الف لام آیا تو تنوین ختم، اور موصوف معرفہ ہوا تو صفت بھی معرفہ. الاقصی، المسجد الاقصی، یہ مرکب توصیفی ہے. مسجد اقصی جو ہم جانتے ہیں یروشلم میں جو ہے. اور اگر کہنا ہو مسجد اقصی کی طرف، کی طرف کے لیے کیا آئے گا؟ الا، جو ابھی ہم نے پڑھا الا. جب الا آیا تو یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی، اور جب یہ ختم ہوئی تو اس کو اب الا کو آگے ملانے کے لیے کیا کریں گے؟ کھڑی زبر اس کی آگے لام کے ساتھ نہیں مل سکتی تو اس کو عام زبر میں تبدیل کر دیں گے یہ. اور الا اسے حالت جر میں لے جائے گا تو بن جائے گا الی المسجد، یہ حالت جر. اور الاقصی اس سے حالت جر یہی ہے، کیونکہ جو اس وزن پہ آتے ہیں اسم، ان کی تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رہتی ہے. تو یہ اب ہم کہیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا موصوف حالت جر میں چلا گیا، تو یہ بھی آٹومیٹکلی حالت جر میں چلی گئی، لیکن شکل اس کی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے. من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک. یہ حوالہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا، کہ جب وہ مکہ سے یروشلم گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے عرش الہی کی طرف گئے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ذکرن کا معنی ہے کوئی ذکر، کوئی نصیحت. اور اگر کہنا ہو اللہ کا ذکر تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ بن گیا ذکرو، ذکرو. اور اللہ ہو سے حالت جر اللہ ہی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اور اگر کہنا ہو اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، تو آئے گا الا، جو اس کو حالت جر میں لے جائے گا تو بن جائے گا الا ذکر اللہ، حالت جر میں. اور مضاف الیہ پہلے ہی حالت جر میں تھا. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو، جلدی کرو، لپکو اللہ کے ذکر کی طرف. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، کہ جب پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن میں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت بند کر دو. إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف. ناظرین، جنت ان کا معنی ہے کوئی باغ، معرفہ کیا تو بن گیا الجنت. اس سے مراد وہ خاص باغ جو اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے آخرت میں. اور اگر کہنا ہو جنت کی طرف کے لیے الا آئے گا، الا، اور الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی، اور الا کو آگے ملانے کے لیے اس کی کھڑی زبر عام زبر میں بدل جائے گی، اور یہ الجنتو کو حالت جر دے کے الجنتی کر دے گا، الل جنتی، جنت کی طرف. اور اگر ہو جہنم، جہنم وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے آخرت میں تیار کی ہے وہ. اور اگر کہنا ہو جہنم کی طرف تو پھر الا، اور یہ جہنمو کو حالت جر میں لے جائے گا. جہنمو یہ تنوین والا اسم نہیں ہے، تنوین والے اسم حالت رفع میں ان پر پیش ہوتی ہے، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں زیر، کسرہ یعنی زیر. لیکن جو اسم ایک پیش کے ساتھ آتے ہیں، جن میں اکثر اسم علم شامل ہیں، خاص نام، لوگوں کے ذاتی نام، ان پہ حالت رفع میں پیش ہوتی ہے، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں بھی زبر. یعنی ایسے اسم حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے. تو یہ جہنمو سے حالت جر کیا ہوگی؟ جہنم. اب ناظرین ایک سوال تھا کہ اگر حالت نصب میں بھی زبر ہوتی ہے اور حالت جر میں بھی زبر، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں؟ اور میں نے کہا تھا کہ حالات بتا دیں گے. اب بتائیں کہ یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں؟ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالت جر میں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ آ رہا ہے، اور حرف جارہ کا عمل ہی یہ ہے کہ وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتا. تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ جہنم حالت جر میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ الا آ رہا ہے.